نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه النكاح من سنتي. وقال في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. بزرگوں دوستو، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے اور نکاح کا حکم رب العالمین نے دیا ہے، نکاح کا نظام اور سسٹم رب العالمین نے دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت قرار دیا. فرمایا نکاح من سنتی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء. جو عورت تمہیں بھا جائے، بھانے اور پسند آنے کا کیا معیار ہوتا ہے یہ بھی شریعت نے ہماری بتایا، تو شادی کر لو، نکاح کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی بھی، جو امتی بھی میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. یہ معیار سنت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے. جب نکاح کا وقت آتا ہے، نکاح کا موسم آتا ہے، نکاح کا ماحول آتا ہے، اس وقت ہم اپنے دین کو ایک کنارے کر دیتے ہیں اور ہر آدمی اپنے شوق کے پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. وہ اپنے شوق کو اللہ اور اس کے رسول اور اپنی شریعت کے دائرے میں رکھنا نہیں چاہتا، اس سے باہر نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے انتخاب میں بھی اور لڑکی کے انتخاب میں بھی ایک معیار دیا ہے، ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے کہ کیسے لڑکے کا انتخاب کرو اور کیسی لڑکی کا انتخاب کرو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ جس کا دین اور جس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے،
گویا لڑکے کے انتخاب کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کے رسول ہیں، ہم سب کے پیشوا ہیں، رہنما ہیں، گائیڈ ہیں، انہی کے حکم پر ہم کو اپنی زندگی گزار کر اللہ رب العالمین کا ایک دن سامنا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اس زندگی کا حساب دینا ہے، اس زندگی کو ہم نے کیسے گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین اور اخلاق پسند آ جائے تو شادی کر دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین فتنہ اور فساد سے بھر جائے۔ یہ لڑکے کے انتخاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا۔ لڑکی کے لیے آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، 4 بنیادوں پر، 4 چیزوں کو بیس بنا کر عام طور سے کسی عورت سے یا کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ لحسبها، اس کی فیملی لوگ دیکھتے ہیں، کتنی اونچے خاندان کی لڑکی ہے، ہائر فیملی کی لڑکی ہے۔ ولجمالها، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ ولمالها، کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں کہ کتنا مال ہمارے حصے میں آئے گا۔ ولدینها، اور کچھ لوگ دین بھی دیکھتے ہیں۔ دین دیکھنے والوں کی تعداد ہمارے سماج میں کم ہے، لیکن ہے، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو، جو اپنے بال بچوں کی، بیٹی بیٹوں کی شادی کرتے ہیں، ان سب کو یہ نصیحت کی ہے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا کہ دیندار لڑکی اور عورت کو ترجیح دے کر کے کامیابی تک پہنچو۔ یہ معیار دیا ہے ہمارے اور آپ کے سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لڑکی اور لڑکے کے انتخاب کیا۔ ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا کہ نکاح جیسے چاہو کر لو۔ شادی یہاں کے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے بہت سارے رسوم رواج، بدعات و خرافات سب اپنے یہاں لا کر کے اس کا اسلامی نام دے لو، اس لیے نہیں چھوڑ دیا ہے، اس کا معیار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو ضروری قرار دیا نکاح کے موقع سے، وہ مہر ہے۔ مہر کے بغیر ہم لوگ مہر قائم اس کو بنا دیا، قرضہ رکھ دیا، مرنے کے وقت معاف کرا دیں گے، نہیں تو طلاق دینا ہوگا تب ادا کریں گے۔ طلاق دینے کے لیے مہر طے نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے پہلے ہی دن نیت خراب کیا، زیادہ سے زیادہ مہر رکھو، طلاق دینا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو طلاق دینا ہوگا وہ مہر کے بینک سے آپ روک دیجیے گا، نہیں روک پائے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر کے، مہر کا انتظام کر کے آپ کو طلاق دے دے گا۔ تو پہلے ہی دن نکاح کرنے چلے ہیں کہ طلاق لینے چلے ہیں بھائی، پہلے ہی دن نیت خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری شریعت نے مہر کو اس لیے نہیں بنایا۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ امام وقت تھے، آپ ایک طرف سے ساری امتیوں کے باپ کے درجے میں تھے، تو کوئی بھی عورت آپ سے آ کر کے مسئلہ پوچھتی تھی، بات کرتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ایک غریب صحابی وہی تھے، ان کو شادی کی ضرورت تھی، کہا اللہ کے رسول آپ کو ضرورت ہے تو میری کر دیجیے، میری ہی شادی کر دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری شادی کر دوں گا، لیکن مہر ہے تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ؟ اس غریب صحابی سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ کہا کہ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ملے تو تلاش کر کے لے آؤ۔ یعنی معمولی چیز بھی مہر میں رکھی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کا زیور ہی رکھیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہماری جو حیثیت ہے اس حیثیت سے، تاکہ ہم اس کو اسی وقت ادا کر دیں، جب لڑکی سے ملے اسی وقت ادا کر دیں، یہ اصل اس کا طریقہ ہے۔ وہ صحابی گئے، واپس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا، میرے بدن پہ ایک چادر ہے، میں یہ یہی آدھی کاٹ کر کے دے دیتا ہوں۔ کہا کہ آدھی کاٹو گے اس چادر کو جو تمہارے جسم پر لپٹی ہوئی ہے تو تمہارے کام کی بھی نہیں رہے گی، اس کے کام کی بھی نہیں رہے گی۔ ایسا کرو، یہ بتاؤ کہ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے دنیا سے نہیں نوازا تو کیا دین کے سے تو نواز ہی دیا، یہ صورتیں مجھے یاد ہیں۔ کہا کہ جاؤ ان صورتوں کو تم اس عورت کو یاد کرا دینا، پڑھا دینا، اسی کو مہر بنا کر کے میں تمہاری شادی کرتا ہوں۔ مہر اس قدر ضروری چیز ہے جس کو ہم نے دین کا نام دے دیا، قرضہ کا نام دے دیا۔ یہ نکاح کرتے وقت، شادی کرتے وقت ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں اور اپنے اصول میں، اپنے ڈسپلن میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، بارات ہم لوگ جاتے ہیں، بارات نہیں لے جائے تو لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ بارات جو لے جاتا ہے آپ کو، اس کو حق ہے اس کے دروازے پر لے جا کے آپ کو کھلانے کا۔ یہ یہاں کے دوسرے مذہب کے لوگوں سے ہمارے یہاں چلی ہے، یہ رسم
ان کے یہاں سے ہمارے یہاں آ گئی. وہ باضابطہ لاٹھی بھالا لے کر کے پرانے زمانے میں لوگ جاتے تھے, لڑکی کو لے کر کے آنا ہے, فتح کرنے جاتے تھے ایک طرح سے. وہی رواج دھیرے دھیرے بھارت میں بدلی اور ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کو اپنا بھی شیوا بنا لیا. 40 50 گاڑیاں. آپ ان پیسوں کو بچا کے رکھیں گے کہ ہندوستان میں جو آنے والے حالات ہیں ملک کے, ان میں آپ کو کام آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو جہاں چاہیے خرچ کیجیے. اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جو دولت تمہیں ملی تھی اس کو خرچ کہاں کیا تھا. اس کے آپ مالک نہیں ہیں, اس کے آپ مالک نہیں. آپ تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر دوسرا کوئی مالک آ جاتا ہے. آپ اس کے نگراں ہیں بس. تو نگرانی میں آپ خیانت نہیں کیجیے, ان پیسوں کو بچائیے. ولیمہ کی سنت ہے, ولیمہ ادا کیجیے, اس سنت کو ادا کیجیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی رسول, جب ان کا ذکر آتا ہے تو میں ان کا دینی معیار بھی بتاتا ہوں اور دنیاوی معیار بھی بتاتا ہوں. یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی ٹٹپٹیا صحابی تھے, چھوٹے غریب صحابی تھے, نہیں. دینی اعتبار سے ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی. کسی کو جنت کی خوشخبری زندگی میں مل جائے, سوچیے کہ اس کا کیا معیار ہوگا دین کا. عبد الرحمن بن عوف کو وہ شرف, وہ فضل حاصل ہے. اور دنیاوی اعتبار سے وہ خود ایک حدیث ہے, اس میں بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں تجارت کی غرض سے مٹی بھی چھو دیتا تھا تو وہ مٹی سونا کا دام دے کر جاتی تھی. اس قدر کامیاب بزنس مین, تاجر, وہ شادی کر لیتے ہیں, مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سفید کپڑے پر کچھ پیلا نشان دیکھا. پوچھا ما اثر هذه الصفرة عبد الرحمن, یہ کیسا پیلا نشان تمہارے کپڑے پر لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے شادی کی ہے ایک گٹھلی برابر سونے کے بدلے. یہاں بھی مہر دیکھیے, مہر کا ذکر کیا عبد الرحمن بن عوف نے کہ ایک گٹھلی کے برابر, کھجور کی گٹھلی کے برابر ہم نے سونا دیا ہے, اس کے بدلے شادی کی ہے. لیکن رسول کو پتہ نہیں ہے. ہم لوگ رہتے تو ناراض ہو جاتے, سارے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے اگر آپ نہ بتائیے اپنی شادی کے بارے میں. اور اتنی بڑی شخصیت مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے ہیں, تب اللہ کے رسول کو بتا دیں کہ میں نے شادی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں, تمہارا ہمارے پاس ایک مقام ہے, میں بھی تمہاری شادی میں شریک ہوتا, میں ہی نکاح پڑھا دیتا. ایسا نہیں کہا کہ اولم ولو بشاۃ, ایک بکری ہی سے صحیح ولیمہ کرو. ولیمہ سنت ہے لیکن ولیمہ کا دکھاوا سنت نہیں. کہا کہ ایک بکری ہی سے صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ایک ولیمہ ستو سے کیا, ستو پلا کر کے کھلا کر کے لوگوں کو. اس میں بھی دکھاوا اپنے یہاں ہونے لگا. 10 ڈش ہوں گے چاہے لوگ نہ کھائیں, تام جھام, یہ ڈیکوریشن, یہ ساری چیزیں ضرورت نہیں ہے ولیمہ کے لیے. تو ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ایک آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ سادگی, اللہ کرے کہ ہمارا پورا سماج اور پوری امت محمدیہ میں یہی ماحول بنے کہ سادگی کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, کم خرچ کے ساتھ ہم اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے والے اپنی شادیوں میں بن جائیں. آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ نکاح زیادہ بابرکت ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا, کم سے کم خرچ کیا گیا. اللہ نے یہ دولت کی ہے, اس ملک کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور خراب ہوں گے. جو حالات بتا رہے ہیں, میں غیب کے جاننے کا دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن حالات سے آدمی بہت ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں. آپ سب بھی سمجھتے ہوں گے کہ حالات کیا بن رہے ہیں. ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی دولت کی بھی حفاظت کریں, اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کریں, اور سب سے بنیادی چیز اپنے دین اور اعتقاد اور عقیدے کی بھی حفاظت کریں, تاکہ ہم آئندہ کے حالات سے نپٹ سکیں, آئندہ کے حالات میں اپنی زندگی بسر کرنے کے لائق رہ سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. آمین. محترم جناب محمد عیسیٰ صاحب مرحوم, جو مئو ناتھ بھنجن کے رہنے والے ہیں, ان کی صاحبزادی علیشہ عیسیٰ, جن کی ولایت یعنی ولی ان کے بھائی احسان علی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اور گواہ خصوصی محمد ریاض الدین انصاری صاحب خانسامہ ڈولہ, اور افتخار احمد صاحب جو موہی کے رہنے والے ہیں. یہ دو خصوصی گواہ ہیں, اور یہ سارے لوگ گواہ ہیں شادی کے. ان سب کی گواہی میں میں علیشہ عیسیٰ بنت محمد عیسیٰ مرحوم کو آپ کی زوجیت میں بعوض 21,000 روپے مع نان و نفقہ و سکنا بحیثیت قاضی آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں. آپ کہیے میں نے قبول کیا.
زور سے بولیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك لهذين الزوجين وبارك عليهما واجمع بينهما بخير يا ارحم الراحمين. رب العالمین تو اس شادی کو لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے اور دونوں گھرانوں کے لیے اور جو لوگ اس میں گواہی کا کام انجام دے رہے ہیں ان کے لیے سب کے لیے رب العالمین برکت بنا دے. جو لوگ اس شادی کے نکاح کے خطبے کو سننے کے لیے آئے ہیں جو لوگ اس شادی میں دعاؤں میں شریک ہیں رب العالمین سب کو توفیق دے وہ اس خطبے سے اثر لے کر جائیں اور رب العالمین تیرے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین اور شریعت اور آپ کی سنت اور آپ کے طور طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کرنے والے بن جائیں. آمین. ہماری پوری قوم کو پورے سماج کو پوری امت محمدیہ کو توفیق دے تو وہ شادی کو آسان بنانے والے بن جائیں. رب العالمین تو اپنے خاص فضل و کرم سے تیرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے کہا ہے کہ جس شادی میں کم خرچ ہو وہ زیادہ بابرکت ہوتی ہے. رب العالمین ہمارے علم میں اس شادی میں بھی خرچ کم کیا گیا ہے. رب العالمین تو اسے قبول کر کے اپنی برکتوں سے نواز دے. آمین. اپنے خاص فضل و کرم سے اس جوڑے سے جو نسل چلے تو اسے اپنی توحید اور اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا دے. رب العالمین اسے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا دے. رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کو سمجھنے والے اور تیرے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بن جائیں. رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ تیرے رسول نے جو مشن آج سے 1400 سال پہلے چلایا تھا اس مشن کو زندگی دے کر کے اور آگے بڑھانے اور اس چراغ کو اور زیادہ روشن کرنے کی ہم کوششیں کرتے رہیں. رب العالمین کو اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو اس بھیک سے نواز دے جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم مانگ رہے ہیں. رب العالمین تیری ذات دینے والی ذات ہے اور ہم سب محتاج ہیں. رب العالمین تو بے نیاز ہے. ہماری محتاجگی کو دور کر دے. رب العالمین اس ملک میں جو حالات بن رہے ہیں اس کو امن و سکون کے حالات سے بدل دے. رب العالمین ہمارے اس ملک میں امن و شانتی کی فضا قائم کر دے. رب العالمین ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خاص طور سے رب العالمین اپنے دین پر اپنے صحیح عقیدے پر اپنے صحیح سنت کے مطابق اپنی صحیح زندگی گزارنے پر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. آمین. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین. دعاؤں کا سننے والا ہے. دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لکما بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بنا دیا انگوٹھی آپ کی چھپا نہیں ہونا نہیں ہے. ہاں چاندی ہے تو ٹھیک ہے. چلے بنا دیجیے. لاسٹ کے دن
چلے چلے